دیکھیے نا خان صاحب کی غیر موجودگی میں پی ٹی آئی تر بہتر ہو گئی. آپ نے یہ بھی اناؤنس کیا کہ آپ عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک چلائیں گے. اچھا, اور اس پہ لوگوں نے بڑا, آپ کو ویڈیو سامنے آئی, ایک اہلکار پی ٹی آئی کا کارکن آپ کے پاس آیا, اس نے کہا جی کہ آپ وعدہ کریں آپ یہ ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب پہ اور اپنے چینل پہ جو ہے وہ ڈالیں گے. اچھا, تو پھر کیوں یہ تاثر ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف ہیں؟ آپ یا تو عمران خان صاحب کے بعد ایک اور شخصیت اسی طرح سے تلاش کریں گے, اس کو پوچھیں گے اگلے 40 برس, یا زرداری اور شریف خاندان کے بیٹے اور بیٹیوں کو, ان کے پوتے اور پوتیوں کو آپ کے بیٹے اور بیٹیاں تازندگی ان کی پرستش کریں گے. وہ فین ہے نا, تو خان صاحب نے ان کو کہا کہ میرے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. ہاں یہی. ہاں, اب اس کو مایوس کر دیا اس چکر میں. خان صاحب نظام زیادہ اس جن کے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, خان صاحب اب چاہ کر بھی جیل سے باہر نہیں آ سکتے. وہ سویا فیدی کہتے ہیں اب سوشل میڈیا اسٹیبلشمنٹ ہے, اصل اسٹیبلشمنٹ. وہی میں کہہ رہا ہوں, اب خان صاحب چاہیں بھی تو جیل سے باہر اس لیے نہیں آ سکتے کیونکہ ان کو اندازہ کہ اب میں پھر ولن کے طور پر رہوں گا. تو اس کے علاوہ مجھے بتائیے عمران خان صاحب کا کریڈٹ, جس صوبے میں وہ 15-20 سال سے گورن کر رہے ہیں, جس ملک میں 30 سال سے وہ سیاست کر رہے ہیں, یار اس سے بڑی ناکامی ایک آدمی کی کیا ہوگی کہ 90% پاپولیرٹی کے باوجود وہ آدمی جیل میں ہے. روزہ رسول پہ لے جائیے, حلف لے لیجیے, آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ میں زندگی میں اس سیاسی پلیٹ فارم کا کبھی کوئی عہدہ, کبھی کوئی اختیار, کبھی کوئی مفاد, کسی طرح کی کوئی مراد اپنی ذات سے واپس. یعنی آپ ایم این اے نہیں بنیں گے, آپ منسٹر نہیں بنیں گے, آپ وزیر اعظم نہیں بنیں گے, نہ کوئی عہدے کا کسی کا امیدوار ہوں گا, نہ زندگی بھر کوئی الیکشن لڑوں گا, نہ سیاسی جماعت میں, نہ اس سیاسی جماعت کی بنیاد پر. آپ کی جماعت کی اے ٹی ایم مشینز کون ہوگی؟ سوری, اے ٹی ایم مشینز کون ہوگی؟ السلام علیکم جی, ڈسکور پاکستان کی ایک اسپیشل نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج کے ہمارے مہمان ہیں وہ بھی بہت ہی اسپیشل ہیں. آپ ان کو ٹی وی پہ پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں, اور نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ چھایا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور سوشل میڈیا کی بات کی جائے ہر دبنگ انداز میں بات کرتے ہیں. اگر ایک لفظ میں یا ایک جملے میں ان کا تعارف کروایا جائے تو شاید خطروں کا کھلاڑی غلط نہیں ہوگا. ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جناب اقرار الحسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. صحیح کہا میں نے, خطروں کا کھلاڑی. محبت ہے, آج کل ذرا زیادہ خطرے مول لیے ہم نے ہر طرف سے جو ہے نا. یہ ریسنٹلی جو خطرہ مول لیا آپ نے, تھوڑا سا وہ بتائیے نا, وہ کیا معاملہ ہے سیاست سے متعلق؟ ہاں, سیاسی رائے ہر شخص کی, سیاسی اوپینین اس کے اظہار کا ہر ایک کو حق ہے, اور اس میں عملی طور پر آپ جو سمجھتے ہیں کہ بہتری کی جانی چاہیے, تو میں اپنے اس حق کا استعمال کر رہا ہوں, بھرپور استعمال کر رہا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس کا اظہار تو ویسے بطور صحافی بھی کرتے تھے. جی, میں بطور صحافی ہی کر رہا ہوں. یہ اچھا کیوں یہ کنفیوژن میں دور نہیں کر پایا ہوں, اس لیے کہ شاید 78 برسوں میں جو بات میں کہہ رہا ہوں نا, وہ بات پاکستان میں کہی نہیں گئی آج سے. ٹھیک ہے. ہمیں ہمیشہ شخصیات اور خاندان اور وہی آمریت اور شہنشاہیت والی سیاسی جماعتیں ہی سیاست لگتی رہی ہیں. بالکل. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بطور صحافی, جیسے مولانا ظفر علی خان نے, جیسے سید احمد خان نے, انہوں نے فکری, شعوری اور نظریاتی تحریکیں چلائیں, اور اس کے نتیجے میں ایک چیز مارز وجود میں آئی. تو میں فکری طور پر, شعوری طور پر, نظریاتی طور پر قوم کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں. خدا کا واسطہ ہے, جنہیں آپ نے 78 برسوں میں سیاسی جماعتیں سمجھائے, وہ صرف شخصیات تھیں یا وہ صرف خاندان تھے. سیاسی جماعت دنیا بھر کے, اگر آپ سیاسی جماعتوں کا مطالعہ ایک جمہوری جو رویہ ہے, ایک آدمی کی, کسی خاندان کی دکان نہیں ہوتی. سیاسی جماعت ادارہ ہوتی ہے, اور ادارے کے اندر دو مالک ہوتے ہیں, عوام ملکیت رکھتی ہے اس کی, اور ہر کچھ عرصے کے بعد اس کے جو تواتر کے ساتھ انتخابات ہوتے ہیں, انتخابات کے نتیجے میں نئی لیڈرشپ آتی ہے. دیٹ از دی اونلی وے کہ جس کے ذریعے مڈل کلاس لوگ آگے آ سکتے ہیں, لیڈر بن سکتے ہیں. ہم نے 78 برسوں میں محسم ایک مڈل کلاس وزیر اعظم اس ملک نے نہیں دیا, نہیں دیکھا, بالکل منتخب نہیں کیا. جب کوئی کٹھ پتلی یا کسی طرح چاہیے ہوتا ہے, نگران کو آ گیا. جی ایسا ایک مڈل کلاس وزیر اعظم, ہم وڈیروں کو, جاگیرداروں کو, سرمایہ داروں کو, 300 کنال کے گھروں میں رہنے والوں کو, ہزاروں ایکڑ کے محلات میں رہنے والوں کو, ایچیسن کالج والوں کو, آکسفورڈ یونیورسٹی والوں کو اقتدار دیتے رہے بدقسمتی سے. کیوں اورنگی کا, کورنگی کا, دادو کا, سہون کا, بورے والا کا, جہلم کا, کیوں یہاں سے کوئی ایک مڈل کلاس نوجوان آپ کے پاس کیا؟ دیکھیں دنیا بھر میں مڈل کلاس قیادت یا تو سیاسی جماعتوں سے ابھر کر آتی ہے یا طلبہ تنظیموں سے ابھر کر آتی ہے. طلبہ تنظیموں پر آپ نے پابندی لگا دی, سیاسی جماعتوں کو آپ نے بنا دیا دکانیں اور کاروبار, انڈیویجولز کی اور شخصیات کی اور خاندانوں کی. تو
آپ مجھے بتائیے کہ ایک عام آدمی یا ایک مڈل کلاس کا نوجوان جو قابل ہے، جو پاس صلاحیت ہے، وہ کسی کی چاپلوسی، خوشامد، نامزدگی، پسند ناپسند کے بغیر کیسے آگے آئے گا اس ملک میں؟ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں پاکستان کے لوگوں سے. اچھا، وہ اگر سسٹم نہیں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ سسٹم بنا لیں گے آپ؟ جی انشاءاللہ. اچھا سر دنیا بھر میں ہے. دیکھیے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ یہ نظریہ میں نے ایجاد لیکن وہ دنیا بھر میں بہت ٹائم لگا نا. جی 300 صدیاں لگی. 300-400 برس. سر آپ کو آغاز تو کرنا ہے نا کہیں سے. میں یہ نہیں کہتا کہ 300 برس لگیں گے آپ کو، لیکن یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں دنیا بھر میں جہاں جہاں جمہوریت ہے، جمہوریت اپنے ثمرات سے نواز رہی ہے لوگوں کو اور عوام کو، وہاں 300 برس، 400 برس، 200 برس پہلے یہ معاملہ حل ہو گیا. وہاں کی سیاسی جماعتوں نے اداروں کی شکل اختیار کر لی. وہ کسی ایک آدمی کی ملکیت نہیں ہے، کسی ایک خاندان کی ملکیت نہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ آغاز تو کیجئے. اچھا وہاں 300 برس لگیں، یہاں شاید 3 برس بھی نہیں لگیں گے. اچھا اس کا معاملہ یہ کہ تو آپ کے اگلے الیکشن تک آپ کے نظر میں ہے 3 برس. انشاءاللہ. اور میری نظر سے مراد یہ کہ آپ دیکھیے گا اس ملک کا ایک عام آدمی، مڈل کلاس کا کوئی نوجوان انشاءاللہ برسر اقتدار ہے. اچھا آپ کو یہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں سب سے بڑی امید کیا لگتی ہے کہ یہ آپ جب کہتے ہیں کہ 3 برس بھی نہیں لگیں گے؟ چونکہ اگر ایک نوجوان یا عام حالات دیکھیں تو لگے گا کہ یار یہ نظام تو ویسے ہی سڑا ہوا رہے گا، لیکن آپ کو کیا امید ہے کہ 3 برس میں حل ہو سکتا ہے؟ آج تک یہ جو بات تھی یہ کسی اور نے نہیں کی. اوکے 78 برسوں میں میسن جو بھی آیا اس نے کہا کہ جناب مجھے وزیر اعظم بنائے، میں یہ بدلوں گا. ٹھیک ہے. اس نے کہا جناب مجھے لیڈر بنائے یا بنے، میں تبدیلی لے کر آؤں گا. اس نے کہا جی مجھے ووٹ دیں، میں انقلاب لے کر آؤں گا. پہلی بار ایک انسان منصہ شہود پر آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میں سے لیڈر بنے گا تو پاکستان. لوگ کہتے ہیں یہ نیا طریقہ ہے واردات. کیا طریقہ واردات ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں مجھے روزہ رسول پہ لے جائیے، حلف لے لیجیے. آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ میں زندگی میں اس سیاسی پلیٹ فارم کا کبھی کوئی عہدہ، کبھی کوئی اختیار، کبھی کوئی مفاد، کسی طرح کی کوئی مراد اپنی ذات سے واپس. یعنی آپ ایم این اے نہیں بنیں گے، آپ منسٹر نہیں بنیں گے، آپ وزیر اعظم نہیں بنیں گے. نہ کوئی عہدے کا کسی کا امیدوار ہوں گا، نہ زندگی بھر کوئی الیکشن لڑوں گا، نہ اس سیاسی جماعت میں، نہ اس سیاسی جماعت کی بنیاد پر کبھی کوئی سرکاری یا حکومتی عہدہ لوں گا. میں بطور جرنلسٹ، بطور لکھاری، بطور پاکستان کا شہری یہ فکری اور شعوری یعنی صحافت چھوڑ نہیں رہے آپ، کچھ کہتے ہیں یار یہ اب سیاست میں آ گئے. تو میں بطور صحافی، بطور ایک عام شہری، بطور ایک لکھاری، بطور ایک ایسے شخص کے جو سمجھتا ہے پاکستان میں بہتری 15 جنوری آپ نے اناؤنس کیا کہ جب ہم تحریک کا آغاز کریں گے. ابھی تحریک کا نام آپ نے اناؤنس نہیں کیا، وہ اس کے بعد ہوگا. اچھا اس لیے کہ چونکہ ابھی ہمیں جو چیلنج درپیش ہے نا وہ یہ کہ لوگ کیا کہیں اقرار الحسن کی تحریک، وہ تو میں چاہتا نہیں ہوں کہ اقرار الحسن کا چہرہ ہو، اقرار الحسن کا نام ہو. میں چاہتا ہوں کہ آپ شخصیات سے باہر نکلیں. ایسا نہ ہو کہ ایک اور ایسی پارٹی ہے. نہیں یہ تو آپ مانتے ہیں کہ نام تو آپ کا ہی چاہیے گا. دیکھیں ابتداء، لیکن آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے اگر ایک ایسا پلیٹ فارم تخلیق کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جہاں آپ کا نام یا کسی اور کا بھی نام یا شخصیت جو ہے وہ اہم نہ ہو، ایک آدمی کے آنے یا جانے سے کوئی فرق نہ پڑے. جیسے دیکھیے نا خان صاحب کی غیر موجودگی میں پی ٹی آئی تتر بتر ہو گئی. میاں نواز شریف جب موجود نہیں تھے، نون لیگ کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. تو آپ جب شخصیات سے وابستہ کر لیتے ہیں نا پولیٹیکل پارٹیز کو، تو بدقسمتی سے وہ ایک شخص جب چلا جاتا ہے تو پھر پارٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. آج پی ٹی آئی مانتی ہے کہ جناب اوپر خان صاحب ہے، نیچے عوام ہے، پی ٹی آئی ہے ہی نہیں. تو ہم اس لیے جس طرح خان صاحب نے شوکت خانم کو ادارہ بنایا، نمل کو ادارہ بنایا، پارٹی کو بھی ایک ایسا ادارہ بنایا جانا. جیسے فوج ایک ادارہ ہے، فوج محکمہ اور ادارہ دونوں ہے، درست بات ہے. دیکھیں جانے سے فرق تو نہیں پڑتا نا. ہاں ایسا ہی، لیکن اس کو ہم یوں نہیں کر سکتے کہ فوج جمہوریت کی دعوے دار تو نہیں ہے نا. یہ سب کے سب لوگ تو جمہوریت کے دعوے دار ہیں نا. یہ تو ملک میں چیمپئن بنتے ہیں جمہوریت کے، پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں لاتے. ملک میں کہتے ہیں جناب چیخ چیخ کے گلا رند جاتا ہے ان کا جی ہمیں فیئر الیکشنز دیجیے، اور اپنی پارٹی میں آپ الیکشنز فیئر تو دور کی بات ہے الیکشنز کروانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ملک میں کہتے ہیں جناب ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. اور بھائی پہلے پارٹی کے آئین پر عمل کیجئے جس میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشنز ہو گئے اور الیکشن. اچھا پارٹی میں جمہوریت کی آپ نے بات کی، ایک جماعت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس جماعت میں جمہوریت ہے، جماعت اسلامی کی بات کرتے ہیں. جماعت اسلامی ابھی تک اقتدار میں نہیں آئی، کیوں نہیں آتا؟ اچھا اس میں 2-3 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جماعت اسلامی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بطور ایک جمہوری ادارہ شاندار ایگزامپل ہے. مولانا سراج الحق صاحب جیسا ایک بہت ہی غریب انسان بھی امیر جماعت بن جاتا ہے. حافظ نعیم صاحب جیسا مڈل کلاس آدمی بھی بن جاتا ہے. بالکل اس سے پہلے بھی ہسٹری ہے. ایک ایگزامپل ہے. جماعت اسلامی کا جو مجھے لگتا ہے چیلنج رہا اب تک وہ یہ کہ غلط یا درست کی بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کا ایک پرسیپشن اور تاثر یہ کہ وہ مذہب کا ایک مکتبہ فکر، ایک مکتبہ فکر کا بھی ایک نقطہ نظر جو مولانا مودودی سے متعلق ہے. تو یہ تاثر ہے، غلط ہے یا درست ہے، اس پر بحث کی جا سکتی ہے، لیکن یہ تاثر ہے کہ یار یہ مولانا مودودی صاحب کے فالوور یا اس کی نقطہ نظر کی. اس کے باوجود سے اس نے کے پی کے میں رول کیا، اس کے باوجود اس نے کراچی کی میئرشپ لی نعمت اللہ خان کے زمانے میں، اس کے باوجود بہت اچھی خاصی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اس کی. تو اس کے اتنے چھوٹے سے سیگمنٹ کی پرسیپشن ہوتے ہوئے بھی اگر وہ اتنی سکسیسفل ہے تو ویسی ہی اگر ایک
सेंट्रल पॉलिटिकल फोर्स बनाने में अगर आप कामयाब हो जाएं तो आप सोचिए कि वो क्या मोदी आपने ये भी अनाउंस किया कि आप इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक चलाएंगे। अच्छा, और इस पे लोगों ने बड़ा, आपको एक वीडियो सामने आई, एक एहलकार पीटीआई का कारकुन आपके पास आया, उसने कहा जी कि आप वादा करें आप ये वीडियो जो है वो यूट्यूब पे और अपने चैनल पे जो है वो डालेंगे। अच्छा, तो फिर क्यों ये तासर है कि आप इमरान खान के खिलाफ हैं? आप तो कहते हैं जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, मुज़म्मती वीडियोस भी आप जारी करते हैं, फिर क्यों? मैं ये समझता हूँ पीटीआई के लोग बेचारे इस वक्त इतनी फ्रस्ट्रेशन में हैं। अच्छा, मुझे तो छोड़ दीजिए, हाँ, वो अपनी पार्टी में किसी एक आदमी पर रजामंद नहीं है। हाँ, बिरसुल गौहर को वोट आउट कहते हैं, सलमान अकरम राजा को वोट आउट कह रहे हैं, वकास अकरम शेख साहब को वोट आउट कह रहे हैं, अलीमा खान साहिबा को वोट आउट कह रहे हैं। अपनी पार्टी में मुझे कोई एक शख्स बता दीजिए कि जिस पर वो मुत्तफिक हो। सब के सब आप, इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, एक शख्स के गिर्द जब एक हुजूम या भीड़ या रेवड़ को आप सियासी जमात समझ लेते हैं ना, तो उसका हाल ये होता है जो पीटीआई का हो रहा है। आपने वो एक आदमी के गिर्द लगे हुए मजमे को सियासी जमात समझ लिया। अगर वो एक इदारा होती तो आप यकीन जानिए किसी के आने किसी के जाने से, तहरीक इंसाफ को अगर आपको मशवरा देना पड़े, लेट्स सपोज आपकी खान साहब से मुलाकात होती है अडियाला में, क्या क्या कहेंगे? मैं तो देखिए, एक तो अव्वलन तो ये बात ज़हन में रखी, मैं हमेशा पीटीआई के दोस्तों से भी कहता हूँ भाई इस तहरीक का हरगिज ये मकसद नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा उनको, कि आप इमरान खान को छोड़िए। ठीक है, आप फॉलो करते रहिए जिसको फॉलो करते हैं, आप मोदी के फॉलोअर हैं, आप पीटीआई के फॉलोअर हैं, आप जरूर कीजिए। मैं ये कहता हूँ मुस्तकबिल की पेशबंदी कीजिए। इनके बाद क्या होगा? पास दो ऑप्शंस हैं, खास तौर पर पीटीआई के दोस्तों के पास, या तो ये कि इमरान खान साहब के बाद, ठीक है, ये अल्लाह उनको जिंदगी दे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, वो हजारों साल जिए, लेकिन हर एक इंसान की रिटायरमेंट का होता है, जाने का एक वक्त मुतय्यन है ना। कौमों ने आगे का सोचना होता है, ये नहीं होता कि ओहो हो जी ये बात इसके बाद ना करें, क्योंकि मैंने नहीं रहना, खान साहब ने नहीं रहना, आप चले जाएंगे, लेकिन ये कौम रहेगी, ये मुल्क रहेगा, इसको कैसे गवर्न करना है, कैसे चलाना। तो पीटीआई के दोस्तों के पास क्या ऑप्शन है कि या तो खान साहब अगले 5-7 बरस में वो 80 साल के हो जाएंगे, तो उन्हीं की परस्तिश करते रहे, या उनकी रिटायरमेंट के बाद एक और आदमी ढूंढे, उसका बुत बनाए 15-20-25 साल। आपने कहा एक आदमी मिल गया है सुहेल आफरीदी, वो तो बनाना शुरू कर दिया ना, वो परस्तिश के लिए वो जो आदत है ना कि हमें पूजना है किसी को, तो वो एक और शख्सियत ढूंढी उन्होंने। और मुझे हमदर्दी है इमरान खान साहब से इस मामले में कि मुझे ये लगता है कि सुहेल आफरीदी साहब का बुत जितना ताकतवर और जितना चमकीला होता चला जाएगा, इमरान खान साहब की छवि और उनका अक्स जो है वो धुंधलाता चला जाएगा, और वो हो रहा है। खैर ये पीटीआई का इंटरनल एक मामला है, लेकिन मेरी इसके ऊपर ये ओपिनियन है। आप या तो इमरान खान साहब के बाद एक और शख्सियत इसी तरह से तलाश करेंगे और उसको पूछेंगे अगले 40 बरस, या जरदारी और शरीफ खानदान के बेटे और बेटियों को, उनके पोते और पोतियों को, आपके बेटे और बेटियां ता जिंदगी उनकी परस्तिश करेंगे। आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या आप जरदारी और शरीफ खानदान की औलादों को चाहते हैं कि आपकी औलादें उनकी परस्तिश करें, या खान साहब के बाद हर 40 बरस बाद आपको एक और शख्सियत चाहिए पूछने के लिए, या आप दुनिया भर की जमहूरी जमातों की तरह एक इदारा बनाने की तरफ जाएंगे कि जिसमें कोई एक शख्स या कोई खानदान मालिक ना हो, लोग उसके मालिक को मुख्तार हो, उसमें इलेक्शन। अच्छा, लोग कहते हैं आज जो आप बातें कर रहे हैं, ये बातें खान साहब भी एक दौर में किया करते थे। खान साहब कहते थे कि नहीं, मैं इलेक्टेबल्स नहीं लाऊंगा, मैं ये करूंगा, मेरा रास्ता, मरियम नवाज साहबा का ऑन रिकॉर्ड है, मुझे वो रास्ता आता है, लेकिन मैं रास्ता इख्तियार नहीं करूंगी। तो कल कुछ ऐसा ना हो कि आपको भी कंप्रोमाइज ना करना पड़ जाए। ये मैं बड़े वसूख से आपसे कह सकता हूँ, पाकिस्तान की 78 साल की तारीख में जो बात मैं कह रहा हूँ वो किसी और ने नहीं कही। ठीक है, इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के पहले दिन से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे। हाँ, वो थे, ठीक है। और 165 के करीब 170 के करीब पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो रजिस्टर्ड है, उनका किसी का लीडर, किसी का सरबराह, किसी का चेयरमैन, कोई ये नहीं कहता कि मैं नहीं आऊंगा। पाकिस्तान की तारीख में बहुत आजिज़ी से चैलेंज कर रहा हूँ, पहली बार एक आदमी कैमरे पर बैठकर स्टेज पर जाकर कह रहा है कि मैं हलफ देता हूँ, जैसे आपकी तसल्ली होती है, आप काबतुल्लाह ले जाना चाहें, आप रसूल, जैसे आप तय करते मुतमिन हो जाए, तसल्ली ऐसी होगी, मैं वो तसल्ली करवाने के लिए तैयार हूँ कि मैं जिंदगी भर ना कोई सियासी ओहदा, ना कोई हुकूमती ओहदा, ना कोई सरकारी ओहदा, ना कोई मुराद, ना कोई इख्तियार, ना कोई मफाद, ना कोई फैसले, किसी तरह का। अच्छा, कल अगर कोई तहरीक बनती है, उसका कोई सिस्टम बनता है, वो आपको नामजद कर देती है, मिसाल मैं ये जुमला कहता हूँ सर कि अगर मैं इस रुए जमीन पर आखिरी शख्स भी रह गया, ठीक है, कि जी तुसी ही रह गए हो, तुसी बनना है, तो मैं फिर भी कोई ओहदा कबूल नहीं करूंगा। मैं ये समझता हूँ मेरे मिजाज के, मेरे ख्यालात के, उसके ये खिलाफ है। मुझे जो चीज ठीक से आती है वो ये है कि मैं लोगों के पास जाऊं, अपना बयानिया, अपना नजरिया उनसे शेयर करूं, और वो मेरा अपना बयानिया नहीं है, वो बयानिया दुनिया भर में कारगर है 200-300 वर्ष से। अच्छा, आप बहुत ट्रैवल करते हैं, आज का नौजवान या ओवरसीज पाकिस्तानी जो नौजवान है, मायूस लगता है आपको? वो जो क्या आर्टिकल आते हैं जेन ज़ी बूमर्स वाले, मायूस लगता है आपको? बेतहाशा। अच्छा,
کیونکہ ہمارے سیاستدانوں نے اپنے اقتدار اور کرسی کے لالچ، لیکن وہ مایوس بھی ہے اور خان صاحب کا فین بھی ہے، یہ بھی جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا. اب وہ فین ہے نا، تو خان صاحب نے ان کو کہا کہ میرے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. ہاں یہی کہا. ہاں اب اس کو مایوس کر دیا اس چکر میں کہ جی میں ہی ہوں. اور میں اب تو شاید نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ اقرار کو ووٹ دینا تو وہ بھی نہیں دیں گے. یعنی خان صاحب نہیں، وہ ووٹ آپ کا. میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے اپنا ایک سوشل میڈیا کا جن بنا لیا ہے نا، ٹھیک ہے. اب خان صاحب اس نظام سے زیادہ اس جن کے قیدی ہیں. ٹھیک ہے. خان صاحب اب چاہ کر بھی جیل سے باہر نہیں آ سکتے. وہ سویا فیدی کہتے ہیں اب سوشل میڈیا اسٹیبلشمنٹ ہے، اصل وہی میں اسٹیبلشمنٹ کہہ یہ رہا ہوں. ہے. اب خان صاحب چاہیں بھی تو جیل سے باہر اس لیے نہیں آ سکتے کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ اب میں پھر ولن کے طور پہ مروں گا. کہ اگر میں جیل سے باہر آ جاتا ہوں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ عدالتیں تو غلام ہیں. اب آپ باہر آنے کا یہ صورت ہے کہ عدالتیں آپ کے حق میں فیصلہ کرنا شروع کر دیں، اور عدالتیں آپ کے حق میں فیصلہ کر رہی ہیں جو غلام ہے. اس کا مطلب وہ کسی کے کہنے پر آپ کے حق میں فیصلہ کر رہی ہے، اور کسی کے کہنے پر عدالت آپ کے حق میں فیصلہ کر رہی ہے، اس کا مطلب آپ کی ڈیل ہو گئی ہے. تو خان صاحب کے باہر آنے کا اچھا ڈیل کر لینی چاہیے ویسے سب نے کی. میں یہ سمجھتا ہوں، اب میں پوری آنیسٹی سے کروں، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ڈیل کا لفظ استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے. ہم یہ کہیں کہ عمران خان صاحب کو مفاہمت اور مصالحت سے کام لینا. ٹھیک ہے. چلیے ہم ہاں چلے وہ ڈیل والا نہیں کرتے. دیکھیے 30 برس کی عمران خان صاحب کی اس ہنگامہ خیز سیاست میں اس ملک کو کیا ملا ہے؟ باقی تو چور تھے، ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، جابر تھے، غاصب تھے نا. عمران خان صاحب نے کیا دیا 30 سال کی سیاست میں؟ عدالتیں ٹھیک ہو گئی نہیں، پولیس کا نظام بہتر ہوا، تعلیم، صحت، پروٹوکولز، کوئی بیوروکریسی، کوئی ایک چیز جو عمران خان صاحب کی 30 سال کی سیاست میں سیاسی شعور، جس شعور کا یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ شعور جنرل ایوب کے خلاف بھی اس قوم کو حاصل تھا. اس کو کتا کتا کہہ کے سڑکوں کے اوپر نعرے لگے. جنرل یحییٰ کے خلاف بھی تحریکیں چلی، جنرل ضیاء کے خلاف بھی لوگوں نے کوڑے کھائے، لوگوں نے اپنے ناخن کھنچوائے برسر بازار، لوگوں نے احتجاج کیے. مشرف کے خلاف تو کل کی بات ہے بھائی، پورا ملک نعرے لگا رہا تھا حاضر سروس جرنیل کے خلاف. تو کون سے نئی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم کوئی چیز لے آئے ہیں؟ جنرل ایوب سے لے کے مشرف تک قوم کو اسٹیبلشمنٹ کے اور جرنیلوں کے خلاف شعور موجود تھا. آپ نے مٹی ڈالی تھی 2014 میں آ کر جرنیلوں کی تعریفیں کر کر کے اس شعور کے اوپر. آپ نے اس شعور کو دھندلانا شروع کیا تھا. اب آپ اپنا کفارہ ادا کر رہے ہیں، کچھ اور احسان نہیں کر رہے اس قوم کے اوپر. تو یہ شعور جس کی آپ بات کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا کا اور بولنے کی حد تک آپ ضرور ایک کریڈٹ دے سکتے ہیں، لیکن بطور مجموعی اسٹیبلشمنٹ اور اس نظام کے حوالے سے قوم جنرل ایوب کے زمانے سے کھڑی رہی ہے اور مشرف تک کھڑی رہی ہے. تو اس کے علاوہ مجھے بتائیے عمران خان صاحب کا کریڈٹ جس صوبے میں وہ 15-20 سال سے گورن کر رہے ہیں، جس ملک میں 30 سال سے وہ سیاست کر رہے ہیں، یار اس سے بڑی ناکامی ایک آدمی کی کیا ہوگی کہ 90% پاپولیرٹی کے باوجود وہ آدمی جیل میں ہے. وہ آدمی ایک بھلا نہیں کر پا رہا ہے اس ملک کا. تو ذاتی انا، ایگو اور وہ جو سوشل میڈیا کا جن ہے اس کا قیدی بن کے بدقسمتی سے آپ ایسے ہی فیصلے کریں گے جس کا نہ آپ کو کوئی فائدہ ہے، نہ آپ کی پارٹی کو کوئی فائدہ ہے، نہ اس ملک کے عوام کو کوئی فائدہ ہے، نہ اس ملک. آپ کا کوئی سیاسی آئیڈیل ہے سیاست میں؟ نہیں، میں ایک بات کی حد تک نیلسن منڈیلا کو ضرور آئیڈیلائز کرتا ہوں کہ بھائی ایک آدمی نے 27 سال جیل کاٹی اور 27 سال جیل کاٹنے کے بعد ایک الیکشن لڑا، ایک بار عہدہ لیا اور پھر اس نے کہا اس مطلب ہے کہ جیل جانا ضروری ہے سیاست میں. جیل سے زیادہ مراد یہ کہ اس آدمی نے کہا کہ یار اب اتنی قربانی دینے کے بعد اس نے کہا کہ اب میں ساری زندگی کوئی عہدہ نہیں لوں گا، کوئی الیکشن نہیں لڑوں گا، نوجوانوں کو، نئے لوگوں کو آگے آنا چاہیے. اس جملے کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نظام موجودہ چل رہا ہے اس کو ہائبرڈ تو مانتے ہیں آپ، یہ ہائبرڈ نظام ہے، چلتے رہنا چاہیے اگلے الیکشن تک؟ نہیں دیکھیے یہ تو ایک اصولی بات یا چل پائے گا؟ اصولی بات ہے، مجھے لگتا ہے سم ہاؤ کچھ نہ کچھ وقت تو نکال جائے گا. شہباز شریف صاحب کی شخصیت سے متعلق جو قیاس آرائیاں ہیں ہمارے صحافی دوستوں کی، وہ یہی ہے کہ وہ متوازی طور پر چلتے ہیں بالکل سسٹم کے. لیکن اس کا کچھ عوام کو فائدہ نہیں ہو رہا، خاطر مہنگائی کے معاملات میں، بجلی کے بل ہیں، بے روزگاری ہے، ایک غیر لوگ کہتے ہیں آپ اس پہ نہیں بات کرتے، مہنگائی پہ، بجلی پہ. مسئلہ یہ ہے نا، اب آپ اور میں 1 گھنٹہ 40 منٹ، 1 گھنٹہ 20 منٹ 45 منٹ کی گفتگو کریں گے، اس میں سے ابھی جو میں نے پیچھے جو کہا ہے نا کہ عمران خان صاحب نے کچھ نہیں دیا، وہ کلپ وائرل ہوگا. اب جہاں میں نے لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی، جہاں میں نے نمل کی بات کی ہے، جہاں میں نے زرداری خاندان، شریف خاندان، ان کی نسلوں، ان کے پوتے پوتیوں، ان کے بیٹے بیٹیوں کی بات کی ہے، وہ کوئی نہیں دیکھے. یار یہ کاٹ کے الگ سے لگائیں گے. ہاں جی، یہ کاٹ کے الگ سے لگائیں گے، میں نے کہا لیکن وائرل یہ کریں گے. اس کا مطلب تو ہے نا کہ خان صاحب کو لوگ ایک پاپولر لیڈر تو مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں. تو سر میں تو کہتا ہوں پی ٹی آئی بھی نہیں مانتی، جو میں مانتا ہوں کہ وہ 90% پاپولر ہے. اس پاپولرٹی کا ہم نے اچار ڈالنا ہے جب اس ملک کا، اس قوم کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، آپ کی پارٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، آپ کی اپنی ذات کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بات میں ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جو دلیری اور بہادری ہے نا وہ تب تک جچتی ہے جب تک آپ کی ذات سے متعلق ہو. ٹھیک ہے. اگر آپ کی ذات سے
قوم اور لوگوں کے فیصلے جڑ جائیں پھر دلیری سے زیادہ دانشمندی سے فیصلے کرنے چاہیے. یہ جو بہادری اور بے وقوفی کا فرق ہے نا یہ ضرور ملحوظ ہے. کہیں یہ ڈر نہیں لگتا کہ جیسے خان صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یار اچھا تھا کرکٹ کھیلتا, شوکت خانم چلاتا, آپ کے بارے میں لوگ کہیں اچھا تھا صحافی تھا یار, کہہ رہے ہیں نا, کہ ہم آپ کے بڑے فین تھے, آپ ہٹ گئے پڑ گئے ہیں, تو یہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے. لوگ یہ بات جواد احمد کے بارے میں بھی کرتے ہیں, لوگ یہ بات ابرار کے بارے میں بھی کرتے ہیں. عمران خان صاحب کی ذات سے مثال دے دیتا ہوں, ورلڈ کپ جیتا, شوکت خانم بنایا, نمل جیسا کارنامہ انجام دیا, کوئی شک نہیں ہے, بے تحاشا. یعنی یہ جو ایک ایک کام ہے نا, یہ ایک آدمی اپنی زندگی میں یہ ایک کام بھی نہیں کر سکتا, انہوں نے تو بہت سارے کر دیے. بالکل, ٹیم میں آ گئے, ورلڈ کپ جیت لیا, کیپٹن بنے, شوکت خانم, نمل, پھر پارٹی, پھر وزیر اعظم بنے اس ملک کے. تو بہرحال ایک انڈیویجول کے اسٹرگل کے اعتبار سے بہت چیزیں انسپائر ہوتی ہیں ان کی. مگر آپ یہ دیکھیے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد جب سیاست شروع کی تو کئی برس کو ایک سیٹ نہیں ملی عمران خان صاحب. بالکل ایسی اس وقت کے پاپولر ترین نیریٹو یعنی میاں نواز شریف 2/3 میجورٹی 97 میں, ان کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تو ان کو کتنا کچھ لوگ کہتے تھے کہ یار اتنا ورلڈ کپ جیت کے شوکت خانم جیسا کام کر کے کدھر ذلیل ہو رہے ہیں. اور ہم نے اور چشمے فلک نے وہ منظر دیکھا کہ اسی پنجاب یونیورسٹی میں لاہور میں ہی گریبان سے پکڑ کے ان کو جو ہے نا پولیس کے حوالے کیا گیا. تو بھائی وہ جس بات پر قائل تھے اس پر ڈٹے رہے اور کام کرتے رہے. تو یہ ایک مثال یہاں سے اسٹرگل کی ہے دنیا بھر میں. نیسم آپ کے دیکھنے والوں کے لیے مجھے کوئی ایک شخص بتائیے جسے آج ہم تاریخ میں سے عزت اور احترام سے یاد کرتے ہوں اور اپنی زندگی میں اس پر تعمل تشہیر نہ ہوئی ہو, اس پر الزام نہ لگے ہوں, اس کو مارا پیٹا نہ گیا ہو, اس پر کوئی ایک شخص بتا دیجیے. یعنی جن کے جوتوں کی خاک کے ذرات کے برابر بھی نہیں ہے نا, ایسی ہے ان کی زندگی سے بھی, ان کی سنت بھی یہی ہے کہ لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. ایگزیکٹلی, تو کون ہے اور کیا ہے تیرا بندے کباب, لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. سقراط کو آج ہم سچ کی علامت سمجھتے ہیں. پورا ایتھنز شہر سقراط کے خلاف تھا. زہر کا پیالہ پینے کی جو سزا تھی وہ پورے ایتھنز شہر کی شہری حکومت نے اور شہری عدالت نے مل کے سنائی تھی. اچھا پھر آپ کہتے ہیں منصور حلاج, یعنی جس کو آپ آج عزت اور احترام سے تاریخ میں, اس کو یا کسی کو دار پر کھینچا گیا, کسی کی کھال کھینچی گئی, کسی کو زہر کا پیالہ پینا پڑا. تو یہ ایگزامپلز اگر آپ جب دیکھتے ہیں تو پھر اس سے آپ الٹیمیٹلی خود کو طاقتور محسوس کرتے ہیں. پھر آپ جب تنقید سنتے ہیں تو اس بنیاد پر کہ یار میں نے بڑی عزت کما لی تھی اور اب چونکہ وہ عزت جو ہے اس میں کوئی سوالیہ نشان پیدا ہو جائے گا, مجھے حق بات کہنے سے باز رہنا چاہیے, یا جس بات کو میں ٹھیک سمجھتا ہوں آنیسٹی اور دیانتداری کے ساتھ وہ نہیں کہنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بددیانتی کوئی اور نہیں ہو سکتی. تو میں جس بات کو ٹھیک سمجھتا ہوں, دنیا کے 60-70 ممالک میں جانے کا مجھے اتفاق ہوا, کینیڈا کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا, برٹش پارلیمنٹ, کیمبرج یونیورسٹی, جہاں جہاں اللہ نے عزت دی, وہاں سے اس سیاسی نظام سے جو سیکھا وہ یہ تھا کہ سیاسی جماعت جب تک ٹھیک نہیں ہوگی اس ملک کی, آپ ملک میں جمہوریت نہیں لا سکتے. بنیاد میں جمہوریت ہوگی. بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ جب آپ کیکر کا بیج بو کے سیب کا درخت اگنے کی توقع کریں گے تو نادانی کریں. 15 جنوری کے بعد کیا ہدف ہے, کتنے عرصے کے بعد یار یہ چیزیں ہم ایک سال میں ٹھیک کر لیں؟ میں انشاءاللہ 15 جنوری کو میں بار بار کہہ دوں کہ ہم کوئی سیاسی جماعت لانچ نہیں کرنے جا رہے. ٹھیک ہے, ایک تحریک لانچ کریں, تحریک جس کے نتیجے میں میری خواہش اور کوشش ہے کہ سیاسی جماعت مارز وجود میں آئے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس کا اعلان کریں گے, اس تحریک کو ایک نام دیں گے جو کہ سیاسی جماعت کا نام نہیں ہوگا. میں بار بار کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب وہ سیاسی جماعت بنے گی اس کا نام بھی اس کے منتخب نمائندے طے کریں گے. اس کا منشور بھی اس کے منتخب نمائندے, اس کا انتخابی نشان بھی وہاں سے طے ہوگا. وہ تو الیکشن کمیشن پاکستان طے کرتا ہے. لیکن یہ کہ جو الیکٹڈ آپ کے آفس بیئرز ہوں گے ان کا یہ حق ہے کہ وہ پارٹی کا نام رکھیں, بجائے اس کے کہ میں اور آپ آج مل کے طے کریں کہ نجی تحریک فلاں ہوگی اور یہ مسلط کر دیں اپنا فیصلہ پہلے دن سے. تو جمہوریت کی روح کے منافی ہے. تو تحریک کا ایک نام ہوگا سو دیٹ لوگ کنیکٹ کر سکیں. آپ کو لگتا ہے ہمارے سیاسی نظام میں وہ بندہ جو کروڑ پتی نہیں ہے وہ انتخاب لڑ سکتا ہے, وہ MNA بن سکتا ہے, MPA بن سکتا ہے؟ مشکل ہے. اسی لیے کہ آپ کو تو ان جو دکانیں اور کاروبار کھلے ہوئے ہیں سیاسی جماعتوں کے نام پہ, ٹکٹ لینے کے لیے 10-12 کروڑ روپے دینا پڑتا ہے. وہ الیکشن لڑنے کا خرچہ تو الگ نکال دیا. بالکل. تو آج تک تو ایسا نہیں ہوا, لیکن اس نظام کو تبدیل تو کرنا ہے نا. دو طریقے سے بندہ آگے آتا ہے اس ملک میں, یا بہت بے تحاشا پیسہ ہو آپ کے پاس, یا آپ کسی وجہ سے مشہور ہو گئے ہو. اقرار الحسن سریام کی وجہ سے مشہور ہو گیا تو چلو یار یہ سیاست کر سکتا ہے چھوٹی موٹی. جواد بھائی جو ہے نا وہ گانوں کی وجہ سے مشہور ہو گئے تو وہ کر سکتے ہیں. شاہد آفریدی صاحب جو ہیں وہ کرکٹ کی وجہ سے مشہور. آپ کو جب آپ سیاست میں نہیں آئے تھے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب ہر انگریڈینٹ پورا اس بندے کے پاس سیاست میں آنے. ہاں میں سیاست میں ابھی بھی نہیں آ رہا. دیکھیں آپ کا سیاست سے مراد کیا ہے؟ عملی سیاست ہے نا. آپ الیکشن لڑیں, کوئی عہدہ لیں, کوئی فیصلے کا اختیار اپنے پاس رکھیں, کسی طرح کا کوئی مفاد یا آپ کی کوئی مراد وابستہ ہو اس پلیٹ فارم کے ساتھ. تو ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو مجھے بتا دیجیے کہ سیاست سے کیا مراد ہے. سیاست کو ہم نے بدقسمتی ہے کہ گالی بنا دی ہے. انہیں ہم کہتے ہیں یارو بڑی سیاست کرتا ہے, یار وہ اس ادارے میں بڑی سیاست ہے. یار ہم نے سیاست
ہم نے اس کو ری ڈیفائن کرنا ہے, نیگیٹو ورڈ بنا دیا. ہم نے سیاست کے لفظ کو اس ملک کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں ری امیجن کروانا ہے اور اس کو ری ڈیفائن کرنا ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کروڑوں اربوں روپے کے بغیر کوئی الیکشن لڑ نہیں سکتا, پورا فائنینشیل ماڈل دنیا 200-300 سال پہلے تلاش کر چکی ہے. ان سیاسی جماعتوں میں کینڈیڈیٹ سپورٹ فنڈز ہوتے ہیں, وہاں کے پولیٹیکل سسٹمز میں پولیٹیکل ریبیٹ پروگرام ہوتے ہیں کہ جو خرچہ آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو واپس مل رہا ہے اگر آپ مڈل کلاس اور قابل اور باسط ہیں. جرمنی میں تو پولیٹیکل گرانٹس دیتی ہے حکومت پولیٹیکل پارٹیز کو آپ کے ووٹ شیئر کی بنیاد پر, یعنی ایک ووٹ فار ایگزامپل ایک ووٹ جو ہے وہ €1 کے برابر ہے. جتنے ووٹ آپ نے لیے آپ کو اتنے پیسے ملیں گے, سو دیٹ آپ اپنے مڈل کلاس کے لوگوں کو اور جو عام آدمی ہے جو قابل اور باصلاحیت ہے اس کو الیکشن لڑنے میں اس کی مدد کر سکیں فائنینشلی. تو فائنینشیل ماڈلز دنیا بھر میں موجود ہیں, اس پر بڑی تفصیل سے کبھی الگ پورا ایک پروگرام کیا جا سکتا ہے. ابتداً یہ کہ ہم اس نقطے پر متفق ہو جائیں کہ ایک نئی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے. آج تک شاید ایک آدھی تھی اس ملک کے اندر, باقی دکانیں تھیں, کاروبار تھے, شخصیات یا خاندان تھے. ایک سیاسی جماعت جس کے اپنے اندر جو آپ کو لگتا ہے کہ اسپیس بنے گی اب آفٹر عمران خان یا بیفور عمران خان. عمران خان صاحب ہر ایک شخص کا ایک عہد ہے, اس کو جانا ہے الٹیمیٹلی. یہ بالکل پی ٹی آئی کے دوستوں کو خاص طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے خان صاحب کے عہد کے خاتمے یا ان کے دور کے خاتمے یا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد, جو بھی لفظ آپ اس کے لیے مناسب سمجھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے ان کے بیٹے نہیں آئیں گے؟ بیچارے گھبرا گئے مجھے لگتا ہے. اچھا ہاں یہ تو تیار کچھ انٹرویوز تو دیے ہیں نا موروثیت والے کہ جی موروثیت کے خلاف ہیں, یہ سارے موروثیت کے خلاف جنگجو جو ہیں یہ سب تو تیار تھے کہ ان کو استقبال ہوگا, ایئرپورٹ پر اتریں گے تو اتنے ملین لوگ ہوں گے, تو اسلام آباد ایئرپورٹ پر اتریں گے. تو یہ کھوکھلے نعرے جو ہے نا, ہم بنیادی طور پر تو شخصیت اور خاندان پرست واقع ہوئے ہیں نا, اس مائنڈ سیٹ کو بریک کرنا ہے. یہ جو میں بار بار کہتا ہوں, جو ہمیں گھول گھول کے پلا دیا گیا نا کہ لیڈر تو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے, یہ اتنا بڑا فراڈ کیا گیا ہے اس ملک کے نوجوانوں اور لوگوں کے ساتھ کہ وہ یہ سوچتے ہیں اچھا وہ لیڈر تو چونکہ صدیوں میں پیدا ہوتا ہے تو آپ میں یا ہماری اولاد یا ہم لوگ تو نہیں ہو سکتے, اور جی لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے, جی قائد تو تا حیات ہوتا ہے. یہ جو تالا لگا دیا گیا نا لوگوں کے دماغ میں, یہ توڑنا ہے. لیڈر آپ بھی ہو سکتے ہیں, آپ میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ کی گلی, آپ کے محلے, آپ کے خاندان میں سے, آپ کی اولاد میں سے, آپ خود بھی. موقع تو ملے نا برابر کا. میں کہتا ہوں ہم نے وہ چانس کریٹ کرنا ہے اس ملک کے اندر جہاں ایک مزدور کی بیٹی بھی انشاءاللہ برابر کا موقع رکھتی ہو کہ وہ بھی اس ملک کی. اگر آپ کی جماعت کو یہ کبھی موقع مل جائے حکومت بنانے کا, ہم ایک فرضی ایک بات کرتے ہیں, الحاق کر لیں گے دوسرے جماعتوں کے ساتھ؟ نہیں, یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا. اچھا, میں نے آپ سے کہا نا چونکہ پارٹی بننے کی حد تک وہ آپ کا ہے, اور فکری سفر تک تو میرا ساتھ ٹھیک ہے. نہیں, اگر وہ فیصلہ آپ کی سوچ, آپ کے منشور, آپ کے آئیڈیا کے خلاف ہو, میرا اس کا سٹرکچر پارٹی کا سمجھنا ضروری ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پہلا الیکشن یونین کاؤنسل میں ہوگا, ٹھیک ہے, اور یونین کاؤنسل کے جو منتخب عہدیداران یا صدور ہیں وہی یہ حق اور اختیار رکھتے ہوں گے کہ وہ تحصیل کا الیکشن لڑ سکیں گے. ٹھیک ہے, جو تحصیل کے عہدیداران ہیں وہی یہ حق رکھیں گے کہ وہ جو اگلا الیکشن ہے وہ ڈسٹرکٹ میں کنٹیسٹ کر سکیں گے. ڈسٹرکٹ کے جو لوگ ہیں وہ صوبے کا, اور صوبے کے جو صدور ہوں گے ان میں سے کوئی پارٹی کا چیئرمین 4 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے منتخب ہوگا. اس میں میرے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہوگا کسی جرنیل کے پاس, کسی اقرار الحسن کے پاس, کسی اے بی سی ایکس وائی زی کسی کے پاس بھی کہ وہ کہیں سے سسٹم کے اندر کوئی بندہ داخل کرے. وہ جو یونین کاؤنسل سے, یونیورسٹی سے, کالج سے ایمرج کی ہوئی لیڈرشپ ہے وہی ٹاپ تک آئے گی. وہ پورا ایک سفر طے کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, تو کہیں جو ہے اس میں پلانٹ کرنے کی کوئی بھی اپنا خیال یا کوئی اپنا بندہ اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہوگی. ایک ایسا سسٹم کہ جس میں چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکوں, اس سسٹم کو کریٹ کرنے کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور جب وہی بات کہ اس میں میرا کوئی اختیار, کوئی عہدہ, کسی طرح کا کوئی منصب, کوئی چیز نہیں ہوگی, تو پھر وہ آج سے 4 سال بعد کس کے ساتھ الحاق کرنا ہے, کس کے ساتھ الحاق نہیں کرنا, بلوچستان کے مسئلے پر کیا پالیسی ہے, طالبان کا ایشو کیسے ہینڈل کرنا ہے, ماحولیات کے معاملے کو کیسے دیکھنا ہے, خارجہ امور کو کیسے دیکھنا ہے, یہ اس وقت کے الیکٹڈ لوگ, اس پارٹی کی جو منتخب تنظیمیں, بورڈز اور کمیٹیاں ہوں گی وہ اس کا فیصلہ کریں گے. اور میں آج سے اگر آپ کو کہوں کہ ہم یہ کریں گے اور یہ نہیں کریں گے تو ایک آمر اور ڈکٹیٹر بن کے میں نے ابھی سے ایک فیصلہ مسلط کر دیا پارٹی کے شروع ہونے سے پہلے. پھر کیا فرق رہ گیا؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اگر آج ہم بیٹھے ہیں, مختلف صوبوں کی ہم بات کرتے ہیں, مختلف حکومتیں ہیں, پنجاب میں بیٹھے ہیں تو یہاں پہ مسلم لیگ نون ہے, ریلیٹیولی بہتر کون سی گورننس لگتی ہے آپ کو گورننگ کے حوالے سے؟ دیکھیں نا, میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, میں مسلم سہیل آفریدی صاحب کی تعریف کرتا ہوں بطور ایک شخص کے مڈل کلاس نوجوان ہے, پڑھا لکھا ہے. ایک ہی ویڈیو ان کی وائرل ہوئی بطور وزیر اعلیٰ, اس پہ بھی آپ نے اعتراض کر دیا, کانوکیشن والی. میں نے بڑی دیانتداری سے اس پہ اہمیت دیا, لیکن کانوکیشن آپ نے ہم نے سب نے کیا ہوا ہے. کانوکیشن میں ایک ایک سٹیپ طے ہوتا ہے کہ آپ رائٹ مڑیں گے, یہاں سے دائیں جائیں گے, 4 قدم چلیں گے, پھر 3 قدم چڑھ کے جو اوپر آئیں گے, پھر 6 قدم چل کے جو ہے نا وہ آپ کو لگتا ہے وہ پلانٹڈ تھا. مجھے
میں یہ نہیں کہتا دیکھیں سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ الزام عائد کریں. میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ جو کانوکیشن ہم نے اٹینڈ کیے ہیں ڈگریاں لیتے ہوئے, ان کانوکیشن میں تو بھائی یہ ہوتا تھا, اس میں گنجائش نہیں ہوتی کہ اچانک سے آڈینس میں سے ایک آدمی اسٹیج کے اوپر آ جائے اور پھر کیمرے کا فریم جو ہے وہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہو, چینجز ہے, کیمرہ پین کر رہے ہیں کیونکہ آپ موجود ہیں. سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا, امکان ہے 50% امکان ہے کہ میں غلط سوچ رہا ہوں, 50% امکان ہے. لیکن یہ جو پلانٹڈ چیزیں ہیں یہ مریم نواز بھی تو کرتی ہوں گی. ہاں تو اس میں 1 کروڑ بار میں نے وہی میں کہہ رہا ہوں نا, یہ تو آپ کی نظر سے گزرا وہ نہیں گزرا ہوگا. میں نے درجنوں مرتبہ کہا کہ یار یہ جو کاسمیٹکس ہیں, یہ جو ان کا خاص طور پہ جنہوں نے وہ بیچارے لوگوں ہر چیز پہ تصویر بورڈ لگا کے وہ لگوا دیے ہیں, پینافلیکس 500 روپے والے, بیڑا غرق کر دیا شہروں کا انہوں نے. اچھا چیزیں بھی ہیں, کچھ پوری چیزیں بھی ہیں. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اس بحث میں کیوں الجھتے ہیں کہ فلاں نے اچھا کیا اور فلاں نے برا کیا. کسی بھی ایک اچھے فیصلے کی وجہ سے, چاہے وہ سہیل آفریدی جیسا فیصلہ ہو, چاہے مریم صاحبہ کی کوئی اچھی بات ہو, اس کی وجہ سے آپ سیاسی ڈکٹیٹرشپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, دیکھیں مشرف نے بھی 10 اچھے فیصلے کیے ہوں گے نا, یہ نہیں کہ ان کے 9 سال کے اقتدار میں کوئی ہر فیصلہ برا تھا, لوگ آج بھی فین ہیں ان کے. ہاں بالکل ہے, بٹ کیا وہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ ڈکٹیٹر کو ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. تو اچھا فیصلہ, اچھی گورننس, وہ ساری چیزیں, بری چیزیں سب اپنی جگہ. اس ڈیبیٹ میں الجھے بغیر ہم یہ بات کریں کہ کیا سیاست میں ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے؟ کیا ایک آدمی, ایک فرد کی ملکیت ہونا چاہیے سیاسی جماعت کو؟ کیا ایک مڈل کلاس کے نوجوان کو, ایک عام آدمی کو یہ موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ بھی پارٹی کی لیڈرشپ تک پہنچ سکے بغیر چاپلوسی کے, بغیر خوشامد کے, بغیر وفاداری ثابت کیے ہوئے, بغیر کسی کی نامزدگی کے, اپنی قابلیت کی بنیاد پر؟ اگر یہ اصولی بات ہے تو پھر کوئی اچھا کر رہا ہے تھوڑا سا, کچھ برا کر رہا ہے, اس ڈیبیٹ میں الجھ کے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی جماعت کی ATM مشینز کون ہوگی؟ سوری ATM مشینز کون ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ اس کا بھی میں نے اس کے نا ایک پورا فائنینشیل ماڈل موجود ہے. دنیا بھر کی جو جماعتیں کارپوریٹ فنڈنگ کرتی ہیں, فنڈ ریزنگ ایونٹس ہوتے ہیں, گورنمنٹ گرانٹس ہوتی ہیں, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, لوگ خود کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس میں. یعنی اٹلی میں بھی ایک دوست یہ بتا رہے تھے کہ وہ 4 یوروز آپ کو دینا پڑتے ہیں جو پولنگ کیمپس ہوتے ہیں اس میں پرچی حاصل کرنے کی. ہر آدمی کوئی نہ کوئی تھوڑا سا اس میں حصہ ڈال رہا ہوتا ہے, اور یہ پیسے بہت ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں, آپ اور ہم روز سنتے ہیں پارٹی فنڈ کتنا سنتے ہیں. اچھا جی MP کا ٹکٹ ہے جی 10 کروڑ روپے کا پارٹی فنڈ دیا, لو جی MNA کا ٹکٹ جی 15 کروڑ روپے کا پارٹی فنڈ دیا. وہ ارشد شریف کو اللہ غریق رحمت شہید کے درجات بلند کرے, انہوں نے تو فارن فنڈنگ کا پورا پروگرام کیا, ڈالرز, پاؤنڈز, یورو سب آ رہے ہوتے ہیں. دیٹ شوز کہ جو بڑی آپ کی پارٹیز ہیں کروڑوں اربوں روپے لیتی ہیں پارٹی فنڈ کے نام. ویسے میں آپ سے, آپ کے توسط سے لوگوں سے پوچھتا ہوں, یہ سیاسی جماعتیں یہ کروڑوں اربوں روپے کا, بلکہ اربوں خربوں روپے کا پارٹی فنڈ کہاں استعمال کرتی ہیں؟ جیبوں میں. اکثر یہ تو جیبوں میں ہی جاتا ہے. بتائیے نا, جلسہ تو آپ کا لوکل ریپرزینٹیٹیو کرواتا ہے. آپ اوکاڑا میں جلسہ کریں گے تو اوکاڑا میں جو آپ کا ٹکٹ ہولڈر ہے یا MNA ہے یا MP ہے وہ سارا ایکسپینس بیئر کرے گا. بالکل. یہاں تک کہ آپ کی تو گاڑیاں واڑیاں بھی لوگوں نے, اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ ارب پتی ہونا ضروری ہے سیاست میں. آپ جو یہ خربوں اربوں روپے کا فنڈ دیتے ہیں پارٹی فنڈ کے نام پہ, تو آپ کے اللہ چلنوں پہ اور آپ کے پروٹوکولز پہ اور آپ کے ششکوں کے اوپر خرچ ہوتا ہے. تو اگر آپ اسی کو منصفانہ طریقے سے اپنے ہی لوگوں پر خرچ کرنا شروع کر دیں تو آپ یقین کیجیے الیکٹورل پالیٹکس بھی بہتر ہو جائے گی مڈل کلاس لوگوں کی. اینڈ اگین چلیے ایک کریڈٹ دیتے ہیں عمران خان صاحب, اور وہ کریڈٹ ہے 2024 کا الیکشن. 2024 کے الیکشن میں نہ تو نوٹ نے کام کیا اصولی بنیاد پر, وہ چوری ہو گیا وہ ایک الگ بات ہے. نہ وڈیرا, نہ چودھری, نہ برادری, کسی چیز کو ووٹ نہیں پڑا. لوگوں نے جس بات کو ٹھیک سمجھ لیا اس کو ووٹ دیا. ٹھیک ہے, تو ایک گراؤنڈ سیٹ ہو گئی ہے. اب مجھے لگتا ہے قوم کو, نوجوانوں کو, عام لوگوں کو اس گراؤنڈ سے آگے چلنا چاہیے. اچھا, خان صاحب کے معاملے میں شکریہ ادا کرتے ہوئے, یار ٹھیک ہے نا. تو اب اسی طریقے سے اگر آپ آگے بڑھیں تو آگے آنے والے وقتوں میں مجھے نہیں لگتا کہ پھر پیسہ میٹر کرے. اگر خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ لوٹا ہوا مینڈیٹ واپس دیا جائے, ٹھیک کہتے ہیں, 1000% ٹھیک نہیں ہے, ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اچھا, میں تو جتنا چیخ کے بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین الیکٹورل دھاندلی تھی, اور اس دھاندلی کے نتیجے میں بہت, میں تو سمجھتا ہوں اس کو الیکشن کہنا ہی بہت بڑی جاتی ہے. 2024 میں جو کچھ ہوا, ان کا مینڈیٹ تھا, باوجود اس کے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یعنی بنیاد سے جمہوری نہیں ہے یا سیاسی ڈکٹیٹر کے طور پر پارٹی کو رن کرتے ہیں. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ 2024 کے ان کے الیکشن کی دھاندلی یا ان کے مینڈیٹ کا چوری ہونا جسٹیفائڈ ہے. اصول ہے, اصول یہ ہے کہ ان کو ان کا مینڈیٹ واپس ملنا چاہیے, وہ اپنا گورن کریں, سرو کریں, ہم اپنی اسٹرگل کریں اپنا بیان کرنے کی, اور پھر آنے والے الیکشن سامنے. گھر والوں نے کسی نے روکا نہیں یار یہ کس کام میں پڑ گئے, پہلے بڑی ماریں کھائی ہوئی ہیں. گھر والے میرے امیون ہو گئے ہیں. اچھا, وہ جب بھی میں سریام کے بعد آتا تھا خراشیں پڑی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے, کوئی کپڑے پھٹے ہوئے, مقدمے درج ہیں. اچھا, آپ کی ظاہر ہے کہ 3 فیملیز ہیں, کوئی بشرا بی بی ہوں گی آپ کی, کون ہوں گی؟ دیکھیں نا وہ
بڑی بدقسمتی ہے ایسی کی نا کہ آپ جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ ایک بڑے صوبے کا لگاتے ہیں اپنی بیگم کے کہنے پہ, ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بیچارے گنڈا پور صاحب ان کو ہٹاتے ہیں اپنی بہن کے کہنے پہ. تو یہ بڑا جب اس طرح سے سیاست ہوتی ہے نا تو دیٹ از ہاؤ اینڈ دیٹ از وائی. کیا لگتا ہے خان صاحب کی پرسنالٹی ایسی تو نہیں تھی, نہیں ہوا کرتی تھی, وہ اپنا فیصلہ خود کرتے تھے. حیرانی ہوتی ہے ان کی توہم پرستی پہ. انہوں نے آخری ایام میں جس طرح سے یہ عجیب و غریب جیسچرز دیے اور سارے لوگ جس طرح سے بتاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک 25 کروڑ لوگوں کے ملک کی حاکمیت ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہو سکتی کہ اتنا توہم پرست ہو. اور بدقسمتی سے دیکھیں نا بڑے فیصلے زندگی میں غلط کیے. میں اپنے کوئی تفصیل میں جائے بغیر کہ ان کی ذاتی زندگی بھی بالکل تضادات سے اور سے بھرپور ہے. اور جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں وہ ذاتی, اور بھائی آپ نے لیڈر کے ٹرسٹ ورتھی ہونے کا کوئی پیرامیٹر تو طے کرنا ہے نا. اور اگر آپ اس کو اتنا ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ اس کو اپنے گھر آنے کی اجازت دیں, آپ کی بیوی کو طلاق دلوا کے وہ خدا نخواستہ شادی نہ کر لے, تو ملک چلانے کے لیے کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں آپ؟ تو ایسی بہت ساری چیزیں. اس پہ آپ کو لگتا نہیں کل کو آپ پہ بھی سوال اٹھیں گے یار یہ تو مطلب شادی کر لی, یہ کر لیا, وہ کر لیا. اچھا نہیں اٹھا رہے سوال آپ کے خیال میں؟ اٹھا رہے سوال تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں ابھی تو چلے ایک آغاز ہے نا, آگے جا کے میں یہ کہتا ہوں, میں اس بات پر قائم ہوں کہ آپ جب ایک لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں, ایک ایسے شخص کی بات کرتے ہیں کہ جس کو آپ نے فالو کرنا ہے, جس کی بات آپ نے سننی ہے, اس کی کوئی ذاتی زندگی اس اعتبار سے نہیں ہے. اچھا لیکن آپ کیسے طے کریں گے کہ یار وہ ٹرسٹ ورتھی ہے؟ دوستوں کے جنازے پر نہیں جاتا ایک آدمی اکیلا بیٹھ کے کھانا کھا جاتا ہے, دوسرے بندے اس کو کہتے ہیں یار یہ ہیرو ہے. یعنی ہر وہ چیز جو بد تہذیبی کی علامت ہے اس ملک کے اندر, آپ کہتے ہیں کہ جی ساڈا لیڈر بہت اچھا ہے, وہ اکیلا بیٹھ کے روٹی کھا لیتا ہے, کسی کو پوچھتا نہیں ہے. بھائی یہ وزاداری ہے اس ملک کی, اس ملک کے کچھ اخلاقیات ہیں. ہر وہ چیز جو کسی بھی آدمی کے بے وفا ہونے کی علامت ہے, ہر وہ چیز جو کسی بھی آدمی کے جس پر اعتماد نہیں آپ کر سکتے, ہر وہ چیز جو ایک آدمی کے بد تہذیب ہونے کی علامت ہے, اس پر ہی لوگ فخر کرتے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی ذاتی ضرور اگر کوئی غلط فیصلے ہوئے ان فیصلوں کا احاطہ. باقی منشور تو آپ کا بعد میں طے ہوگا. سیاحت کے حوالے سے چونکہ ڈسکور پاکستان پہ ہم بیٹھے ہیں تو ہم آپ سے منشور مانگ لیتے ہیں, کیا منشور ہو سکتا ہے؟ ویسے میں ذاتی طور پر ضرور بتاتا ہوں آپ کو, لیکن پارٹی کا جو چلے ذاتی طور پہ بتا دیں. ہاں لیکن ایک بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکور پاکستان اور سوشل پلیٹ فارم ہے, اسے بہت دل چاہتا ہے میرا کہ مبارکباد دی جائے کہ جس طرح سے پاکستان کی خوبصورتی کو, پاکستان کے لوگوں کو, پاکستان کے کلچر کو اور ثقافت کو اپنے پلیٹ فارم سے وہ دکھاتے ہیں. اکثر وہ ویڈیوز گزرتی رہتی ہیں ہماری سوشل میڈیا پہ نظر, تو بڑا دل بڑا ہوتا ہے کہ وہ جو ڈپریشن ہوتا ہے نا ہمیں پاکستان کے باہر جا کے, میں ہمیشہ جب جاتا ہوں میں لٹرلی جتنے دن رہتا ہوں ڈپریس جاتا ہوں, اچھا یار یہاں یہ ہو رہا ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہو سکتا, یہاں یہ فلاں ٹکرایا آپس میں مسکرا کے آگے بڑھ گئے, یہ کیوں نہیں ہوا, انہوں نے کتنا اس کو اچھا. وہ جو ایک اچھا پہلو ہے جو کہ کم ہے لیکن اس کو دکھا رہا ہے پاکستان, میں سمجھتا ہوں بڑی بڑی کامیابی اور مبارکباد. بہت شکریہ. لیکن سیاحت کے حوالے سے اللہ نے کیا نہیں نوازا. میں آپ کو چھوٹی سی 2014 کی بات, خان صاحب کا دھرنا ہی تھا. اچھا تو میں اور بیگم ہم سوئٹزرلینڈ میں تھے اور مجھے یاد ہے ہم نے زیورچ سے فلائٹ لی اور سیدھا میں اسلام آباد اترا. چینل نے کہا کہ بھائی وہ دھرنا ہے, آپ نے کور کرنا ہے, پوری چھٹیاں منانا ہے. تو میں جب اسلام آباد اترا اور ہم میریٹ میں رکے ہوئے تھے, تو میں نے کھڑکی کھولی اور سامنے وہ مارگلا کا ویو تھا. تو میں نے کہا یار ابھی ہم چند گھنٹے پہلے سوئٹزرلینڈ سے آئے ہیں اور مجھے کوئی فرق نہیں ہو رہا کہ یار وہ بہت خوبصورت جگہ تھی اور یہ بس ٹھیک سی ہے, اتنا ہی خوبصورت ہے. اور ابھی تو ہم اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں, باقی تو پھر آگے کے ایریاز کی. بالکل بہت پیارا ملک ہے, بہت اچھا ملک ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت اس کو, خان صاحب کا نعرہ تھا نا ٹورزم کو پروموٹ کرنا, یہ کرنا وہ کرنا, کے پی کے تو گڑھ ہے ٹورزم کا. بہت سارے نعرے لگ گئے انفارچونیٹلی, لیکن بہرحال اس نعرے کی حد تک جو ماحولیات کا ان کا سٹانس تھا وہ اچھا تھا. اور اس کو مجھے لگتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے 2-3 چیزیں ٹھیک کر لی جائیں. لوگ کہتے ہیں یار یہاں پہ اگر ٹورزم پیکیجز اناؤنس کیے جائیں, لوگ آئیں, ان کو سیکورٹی کا مسئلہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے لوگوں کی زندگی میں, جیسے اب ترکی میں ہوتا ہے, ہر چیز اوپن ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک اس میں پابندیاں بھی ہیں, ایک آپ شاید لوگوں کو گھیر نہیں پاتے ہیں. میں ویسے آپ سے عرض کروں, میرا جو آئیڈیل معاشرہ ہے نا وہ ٹرکی. اچھا ہاں مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے پروگریسو بھی ہیں اور اپنی روٹ سے جڑے ہوئے بھی ہیں, اقدار سے جڑے ہوئے بھی ہیں. تو ہمیں جو ہے نا ٹرکی سے کچھ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اس طرح ٹورزم کو اب تو میڈیکل ٹورزم لے آئے, تو بہت ساری چیزیں. اور جس طرح بھی ہم گئے کچھ دوستوں کے ساتھ بھی, تو جس طرح سے ایک ایک چیز پلان کی ہوئی ہوتی ہے ٹورزم کے اعتبار سے, بہت شاندار. وہاں کی حکومت کا بہت بڑا ذریعہ مبادلہ ہے مجھے لگتا ہے. اچھا ایک مجھے بتائیں, جنگ کے بعد جب آپ گئے ہیں دوسرے ملکوں میں گئے ہیں, بدلا پاکستان کے بارے میں؟ اچھا خاص طور پہ جو برطانیہ میں اور یہاں پاکستانی ہیں, اچھا ہمیشہ ایک انڈینس کے ساتھ نا وہ رہتی تھی, ٹسل رہتی تھی. اور اکثر ابھی میں ایشور روڈ پہ ابھی ہم گئے یو کے, تو پاکستانی تھے دانی بھائی,
تو وہ ملے, ان کے ساتھ کوئی دلی سے, حیدرآباد سے بہت سارے پاکستانی تھے, تو مجھے بڑی محبت سے ملے. مجھے لگ رہا تھا کہ پاکستانی نہیں ہے, تو میں نے پوچھا کیا کیسے جانتے ہیں مجھے, تو وہ ہم ظاہر ایک جگہ رہتے ہیں, ٹی وی اور سرعام دیکھتے ہیں چلتا ہے, تو وہ ان سے بھی بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں اب ذرا ہمارا نا ایک ششکا زیادہ ہو گیا, زیادہ ہو گیا. سرعام کو لے کے کیا ہے, رک گیا یا چلتا رہے گا؟ سرعام تو چل رہا ہے. اچھا, چینل کی منشا ہوگی. ہاں, ایک ٹارگٹ بھی تو ہوتا ہے نا بحیثیت ایک آپ اس پروگرام کو لیڈ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ظاہر ہے جب تک چونکہ ایک تحریک, ایک کیمپین تو وہ بھی بنا نا, دوسرے شہروں تک پھیلا. جی اس میں ہم نے وہ نیٹ ورک موجود ہے ابھی بھی, اس پہ بھی ہم کوشش کریں گے اس طرح کر کے واپس بھلائی کے کام اور بلڈ ڈونیشنز تھیں, پلانٹیشنز تھیں, بہت سارا اچھا کام تھا جو اس پلیٹ فارم سے ہوتا تھا, اس کی طرف واپس آئیں گے. لیکن پروگرام سرعام کی حد تک ابھی تو چونکہ مسائل موجود ہیں, وہی معاشرتی اور ایشوز. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب جس طرح آج سے 10 سال پہلے ہم کسی 12 سال کی بچی کو کسی جسم فروشی کے اڈے سے حجاب کرواتے تو پورے ملک کے لیے خبر ہوتی تھی. اب میڈیا کے پھیلاؤ سے اور وہ بار بار اس طرح کی چیزیں دیکھ کے اب لوگوں کے لیے تھوڑا لوگ بھی امیون ہو گئے. اب آپ کسی کو رشوت دیتے ہوئے دکھائیں تو نارمل بات ہے. اس زمانے میں آج سے 10 برس پہلے اگر آپ ڈی ایس پی کو ایسے وہ ایک بڑی خبر ہوتی رشوت دیتے اور ویژوئلز آ جاتے تو کمال تہل کا مسئلہ تھا. تو یہ ضرور ہے لیکن مسائل. اچھا, آپ کے اسٹائل کو بہت سارے لوگ آگے لے کے چلے, کوئی آپ کا پسندیدہ بھی ہے؟ نہیں, بہت سارے ایکچولی میرے اسٹائل کو نہیں, ہر ایک کا اپنا انداز ہے. مثال کے طور پہ علی حمزہ ہیں, وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. پھر میاں عمران ہیں, انہوں نے بہت اچھا کیا. اس سے پہلے بھی شکنجا کے نام سے گرفت, کافی پروگرامز تھے, خفیہ ہاتھ, واللہ عالم بہت سارے پروگرامز ہوئے, سب نے اس کا بہت, لیکن وہ ایسا فارمیٹ تھا نہیں کہ جس کو لمبا چلایا جا سکتا. یعنی مشکل ہوا, 6 مہینے میں کوئی پروگرام ہو گیا, کوئی 1 سال بعد چل گیا. یہ میں بات دیتا ہوں. سب سے ہمارے ایسے ٹائمز کے نعمان, وہ پھر ندیم عباس, انہوں نے بہت اچھی چیزیں کی, مگر یہ کہ اس میں جو کنسسٹنسی ہے بڑی مشکل ہے. مطمئن ہوں کہ مجھے یاد رکھے کہ دنیا کیسے یاد رہنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیے نا کیسے یاد رہنا چاہتے ہیں. کیسے یاد رہنا, میں چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ جب میں مروں تو میری موت کو سیلیبریٹ کیا جائے. بڑا ٹھیک کام کر گیا اپنے حصے کا, جو کرنا چاہتا تھا. زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے ہیں, ان سے بالکل گھبرانا نہیں چاہیے. یہ فیصلہ کہ آپ کس زندگی کے موڑ پر, کس نہج پر اس دنیا سے گئے ہیں اور کیا کنٹریبیوٹ کر کے گئے ہیں, یہ میٹر کرتا ہے. میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ مرنے کے 5, 10, 20 برس بعد کوئی اگر کبھی بیٹھا ہو اور یاد کرو, یہ ایک اچھا کام کس نے کیا تھا یار, وہ کوئی اقرار نام کا شخص تھا. اور یہ آج سے نہیں ہے, یونیورسٹی کے زمانے سے میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے خواہش کا اظہار کرتا ہوں, کبھی کوئی خواہش نہیں رہی کہ کوئی عہدہ ہو, کبھی کوئی خواہش نہیں رہی کہ کوئی پروٹوکول ہو, کبھی کوئی خواہش نہیں رہی کہ 3 بیگمات ہوں, یہ خواہش نہیں رہی خدا تو اگر اللہ نے نوازا. لیکن یہ کہ اس معاملے میں کبھی کوئی گول ایسا مادی نہیں بنایا, یہ بس ہمیشہ سے. اچھا, یہ آپ نے مشورہ کبھی نہیں دیا, کہتے تھے نا کہ میں یہ انڈورس نہیں کروں گا کہ کوئی 3 شادیاں کرے, ابھی بھی نہیں کرتے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. اچھا, وہ کہتے ہیں نا کہ کسی ایک آدمی کا چہرہ سرخ ہو تو اپنا چہرہ. لیکن ہم سیاست میں آ گئے ہیں, اب لیڈر کو فالو تو کریں گے نا لوگ. میں تو بالکل نہیں کہتا کہ کسی معاملے میں مجھے فالو کریں. کیوں؟ اس کی وجہ دیکھیے, ہماری بہنیں بیٹیاں, ایک تو یہ کہ وہ اس طرح کی کوئی بھی بات سن کے گھر میں بیٹھ کے بہت انسیکیور ہو جاتی ہیں. وہ شوہر نہ ان کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے اقرار بھائی نا, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 2 شادیاں اور 3 شادیاں بہت اچھی ہوتی ہیں. تو میں ہرگز نہیں چاہتا کہ کسی بھی گھر کے اندر, جو میرے بھائی یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو, میں ان سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک شخص کا اپنا مزاج ہوتا ہے, اس کے ساتھ جو وابستہ خواتین ہیں ان کا اپنا مزاج ہوتا ہے, ہر ایک کی اپنی فائنینشیل کنڈیشنز ہیں, ہر شخص کے اپنے حالات و واقعات ہیں. وہی بات کہ ایک آدمی کا چہرہ اگر آپ سرخ دیکھ رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ خود کو چپیڑے مار مار کے اپنا چہرہ سرخ کر لیں. اپنے گھروں کو اپنی بیگمات کے ساتھ محبت سے, وہی بات کہ ہر ایک سینیریو دوسرے کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہو سکتا. آپ ایک جنرلائز ریکمنڈیشن نہیں کر سکتے کہ ہاں جی بہت اچھا ہوتا ہے جی سارے کریں, ہرگز نہیں. میں تو بالکل ریکمینڈ نہیں کرتا, کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا ٹیبو ہے انفارچونیٹلی, اور مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین پر کیا کرتی ہے, اور ہر جو خاتون ہے وہ اتنے بڑا دل یا وہ نہیں ہوتا کہ جس طرح سے میرے گھر میں جو خواتین ہیں. جن زی کی آپ نے بات کی, پہلاج بات کرتے ہیں سیاست میں, کیا کہتے ہیں, مایوس ہیں یا کیا؟ زیادہ نہیں, وہ تو فٹ بال وغیرہ پہ زیادہ اس کا وہ ہے. ابھی حالیہ اس کا ایک کلپ وائرل ہوا تھا جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ جی میرے آئیڈیل عمران خان ہے, میڈیا کے دوست وائرل کیا. تو اس میں کوئی وہ مجھے تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کو کیوں وائرل کر رہے ہیں. وہ آج سے 10-12 برس پہلے کا کلپ تھا, تب تک تو میرے سیاست کے معاملے میں بہت ساری چیزوں میں ہم آج نہیں ہے. وہ عمران خان کو آئیڈیل نہیں ہے ان کے, نہیں, وہ
پتہ نہیں اب میری وجہ سے اس نے ایک ویڈیو میں کہہ دیا کہ میں وہ گانا تھا اور بچپن میں، تو ابھی وہ اتنا پولیٹیکل نہیں ہے. اوکے ویری آنیسٹلی میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کے خلاف ہوگا، لیکن وہ سیاست کی چیزوں میں اس طرح سے بھی اس کی کوئی زیادہ تھاٹ پروسیس ہے نہیں. وہ صبح جاتا ہے ٹریننگ سیشنز اور اکثر نیشنل ٹیم انڈر 16 کے لیے کرتا ہے، تو بہت محنت ہوتی ہے اس میں ہر وقت کے لیے، تو اتنا زیادہ نہیں ہے. لیکن ابھی اس نے ایک جگہ آن کیمرہ پتہ نہیں خود ہی کہہ دیا یا کیا کہ میں تو گانا ایک تبدیلی آئی جی تبدیلی آئی، میں اس وجہ سے خان صاحب کا فین تھا. تو پھر میں نے اس سے کہا تمہیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تم اختلاف ہے اور تم کہو کہ مجھے اگر تمہیں عمران خان پسند ہے تو کوئی بات نہیں ہے. 10 چیزوں میں مجھے بھی عمران خان پسند ہے، مثلا شوکت خان کے معاملے میں بالکل وہ گنوائی آپ نے، مثلا سوشل میڈیا کا جس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ ہر کسی سے، میں کہا تم گھبراؤ نہیں، مطلب پسند ہے تو یہ نالج سے آپ ہو پولیٹیکل نہیں ہے، نہیں آپ ہو بندہ کو شعر نہ سنے نہیں ہو سکتا. کچھ سنائیں جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے. جو تیری جستجو میں چھوڑ دیا اس کا نیم البدل تو بھی نہیں، اے شگوفوں میں رنگ بھرتے شخص اس اداسی کا حل تو بھی نہیں، اور تیرے ہوتے بھی سب اداس ہی تھا، اور پھر آج کل تو بھی نہیں. واہ واہ واہ، کیا کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا شکریہ. تھینک یو.